بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیئر سے ہے اور ٹاپک شوبز کا ہے۔ آج کل جو سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت ہے، ایک سرخی ہے اور لمحہ فکر ہے، ایک عجیب قسم کی موت ہے جسے پراسرار موت کہا جاتا ہے۔ شوبز کی شخصیت حمیرہ اصغر جس طرح فوت ہوئی، اب سارے میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات انویسٹیگیشن کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ ہے کہ وہ اس موت کو ابھی تک کھوج نہیں کر سکے۔ 3 چیزیں ہیں جس سے ریسورسز لیے گئے ہیں، ڈان اخبار ہے، ہندوستان ٹائمز ہے اور سوشل میڈیا کے مختلف ریسورسز ہیں۔ حمیرہ اصغر لاہور کی شخصیت تھیں، 1983 میں پیدا ہوئی، اور اب جو انویسٹیگیشن میں بتایا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں 7 اکتوبر 2024 کو ان کی فوتگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 1 ہفتہ پہلے جون میں ان کی لاش کو فلیٹ سے نکالا گیا ہے۔ اب 8 ماہ پہلے اس کی فوتگی ہو چکی ہے، مگر معاشرے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک ہی فلور پہ 3 فلیٹ ہیں، ایک ان کا فلیٹ تھا، 2 اور فلیٹ تھے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ اس کی موتگی کس طرح ہوئی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جو وہاں سے بو اٹھتی ہے وہ سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، مگر حد یہ تھی کہ 8 ماہ گزر چکے مگر کسی کو معلوم نہیں کوئی بھی بو اس طرح کی نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آتے ہیں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ پر، پھر اس انویسٹیگیشن کی کچھ رپورٹس پر جو اب تک آ چکی ہیں کہ حمیرہ اصغر ایک اچھے سے پڑھے ہوئے گھرانے کی پیدائش کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوق کی وجہ سے کراچی آ گئی۔ 2015 میں لاہور انہوں نے چھوڑا اور گھر والوں نے ان سے لا تعلق کیا، چونکہ اس فیلڈ کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پہلے ماڈل تھی، اس کے بعد ایکٹریس بنی، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے جو کہ ہم اور آپ کو خاطر خواہ معلوم نہیں ہوا۔ آخری ڈرامہ انہوں نے جلیبی کیا، اس کے بعد تماشا گھر جو بگ باس کا ہے اس میں بھی وہ تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے جیو ARY پہ وہ چینل پہ کافی ڈرامے کر چکی تھی، جس میں بے نام، خاموش اور اس طرح کے کئی ڈرامے تھے بے نام بادشاہ کے نام سے، مگر اس میں لیڈنگ رول نہیں تھا، اس لیے ہو سکے سائیڈ رول پر لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکی۔ مگر ٹک ٹاک پہ ان کی بہت بڑی شہرت تھی، کہتے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ ان کے فالوورز تھے اور ان کو چاہنے والے تھے، اور مختلف شوز میں بھی وہ آتی تھی اور اپنے انٹرویوز بھی کرتی تھی۔ ایکسپریس نیوز پر آخری ان کا انٹرویو ہے ٹاک شو میں، اور انہوں نے اپنے دل کی باتیں ساری بتائی تھی کہ وہ سوئمر بھی تھی۔ ترکی میں ایک اچھا خاصا مظاہرہ تھا جو آدھا گھنٹہ پانی کے اندر انہوں نے سوئمنگ بھی کی تھی، اور بھی بہت سی خوبیوں کی مالک تھی، مگر 2015 میں آئی۔ 2018 میں انہوں نے DH ڈیفینس میں کراچی میں ایک فلیٹ لے لیا جو کہ کرائے پر تھا، اور 2018 کے بعد 2 سالوں کے بعد وہ کرایہ نہیں دے سکی، اور وہ ان کے مالک نے 2021 میں سوٹ فائل کر دیا، اور یہ 2-3 سال چلتا رہا اور اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کی بجلی بھی گھر کی کٹ گئی، مگر مالک مکان چونکہ سوٹ فائل کیا ہوا تھا وہ کوئی آتا نہیں تھا، تو اس نے ایگزیکیوشن فائل کر کے جب پولیس فورس لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہیں آواز نہیں آئی، چونکہ بریکنگ لاک کا آرڈر تھا، دروازہ توڑا گیا۔ تو عجیب صورتحال تھی کہ جو اس کی بیلکونی تھی، اس کی جو حال تھا، وہاں ایک اوندھے منہ سڑی ہوئی لاش تھی، جس کے پاؤں میں ایک چپل سینڈل پہنی ہوئی تھی اور ایک سینڈل اتری ہوئی تھی، اور چہرہ فرش کی طرف تھا۔ انویسٹیگیشن کی گئی، پھر سے جو کھانا نکالا گیا، اس کھانے کی جب اسکروٹنی ہوئی تب معلوم ہوا کہ یہ کھانا 8 ماہ پرانا ہے، اس سے پہلے اسے یوز نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف چیزیں، گھر میں خاطر خواہ کوئی سامان نہیں تھا، ایک بیڈ تھا اور الماری تھی، اس کے بعد چند کپڑے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا ان کی اپنی ذاتی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی اور وہ مفلسی میں زندگی گزارتی تھی۔ بظاہر شوبز پہ اگر آپ ان کی انٹرویو دیکھیں گے تو ان کی ڈریسنگ اور اس کی خد و خال سے لگے گا کہ وہ بہت خوشحال گھرانے سے ہیں، مگر جب ان کا سیل فون انویسٹیگیشن پر لایا گیا تو آخری ان کا میسیج جو تھا وہ 7 اکتوبر 2024 کا تھا۔ اس کے بعد سیل فون یوز نہیں ہوا، جس سے یہ انویسٹیگیشن ہو گئی
کہ وہ 8 ماہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اب کیا معاملہ تھا؟ آخری ایک وائس میسیج ہے جو ہندوستان ٹائم نے انڈیکیٹ کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آیا۔ ان کی ایک سہیلی عمرے کے لیے گئی تھی، انہوں نے وائس میسیج بھیجا تھا، انہیں کہا تھا کہ میرے حق میں دعا کرنا اور تم اچھے مقصد کے لیے مکہ گئی ہوئی ہو۔ یہ اس کا لاسٹ وائس میسیج تھا۔ اس کے بعد ایک سہیلی نے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ حمیرہ اصغر نے خود انہیں کہا کہ میں جس مقام کی مستحق تھی، جتنا کام میں نے کیا تھا، وہ مجھے مقام نہیں ملا۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عزت، شہرت اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی خواہش کرے، جتنی بھی کوشش کرے، وہ اسے خود نہیں ملتا۔ انہوں نے بے تحاشا ڈراموں میں کام کیا، ٹک ٹاک پہ 5 لاکھ فالوورز بھی تھے، ماڈلنگ بھی کی، مگر اسے اتنی شہرت نہیں ملی کہ ایک عام آدمی اسے جان سکتا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے اینگلز پر۔ ان کے پڑوسیوں سے جب انٹرویو کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 2-2 3-3 ماہ تک چلی جاتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں، اسی لیے ہم نے اس دوران انٹرلاک تھا، باہر سے دروازہ تالا بھی نہیں تھا، اندر سے کنڈی نہیں تھی، انٹرلاک تھا، تو ہم نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ گھر پہ ہیں یا کہیں چلی گئی ہیں۔ ہم سمجھے اپنے کام کے سلسلے میں بیرون ملک یا اندرون ملک جاتی ہیں، وہ چلی گئی ہوں گی۔ دوسرے پڑوسی نے ایک عجیب سی بات کی کہ وہ جتنے عرصے تک یہاں رہی، انہوں نے کسی سے بھی سلام دعا نہیں کی تھی، وہ کسی سے بھی ملتی جلتی نہیں تھی۔ اس کے لیے 3 ایگزامپل آپ کے ساتھ پیش کروں گا کہ یہ ہمارا معاشرتی المیہ کیا ہے۔ ایک برف کے کارخانے میں ایک صاحب کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چھٹی ہونے سے پہلے 5 بجے سے پہلے 10 منٹ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے برف خانے کے اس سارے ماحول کو دیکھ لوں، تو ایک کمرے میں چلا گیا اور وہاں برف کی سلیں پڑی ہوئی تھی، تو پیچھے دیکھا دروازہ خود ہی آٹومیٹک تھا، بند ہو گیا، کیونکہ 5 بج چکے تھے، گھنٹیاں بج چکی تھی۔ اب برف کی سلیں پڑی ہوئی ہیں، دروازہ بند ہے، کھل نہیں رہا، آواز چونکہ برف کا تہہ خانہ ہے اور وہاں سے آواز باہر نہیں جاتی۔ موبائل جب نکالا تو وہ بھی فریز ہو چکا تھا اور وہاں سے بھی کال نہیں جا رہی تھی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، برف کی سلوں کو دیکھنے لگے کہ اگر رات یہاں گزاری، صبح تک جب لوگ آئیں گے تب تک میں خود بھی فریز ہو جاؤں گا۔ اب یہی سوچنا تھا، تو 1 منٹ کے اندر دروازہ کھلا اور چوکیدار آیا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ یہاں ہیں، آپ باہر آ جائیے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا دیکھو اب تو چھٹی ہو چکی، سب جا چکے، میں بھی کارخانے کے بہت دور تہہ خانے میں کہیں آ گیا تھا، تم نے مجھے کس طرح ڈھونڈ لیا؟ تو اب چوکیدار نے کہا کہ صاحب آپ جب بھی چھٹی کے وقت نکلتے ہیں تو مجھے سلام ضرور کرتے ہیں، تو آج میں نے سوچا تھا کہ آپ نے سلام نہیں کیا، ضرور آپ یہیں کہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے کمال احمد رضوی سے، آپ واقف ہوں گے، جسے المعروف اللن کہا جاتا تھا۔ ان کی کتاب ہے کمال کی باتیں، اس میں ان کی رضوی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کمال گھر پر آئے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا کمال کیا بات ہوئی؟ تو افسردہ ہو کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور کہا اب مجھے اخبار والا سلام نہیں کرتا۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں میں نے کہا کہ کیوں سلام نہیں کرتا؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے۔ دوسرے دن کہا کہ صبح گیلری میں ربر بین کے ساتھ اخبار آ گئی اور کمال نے وہ اخبار ربر بین کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی، کیونکہ وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ وہ کھول کر دیکھیں۔ اس کے دوسرے دن کمال بہت خوش تھے، کہتی ہیں ان کی بیوی، اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا اب اخبار والا مجھے سلام کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے تعلق رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ تیسری مثال امجد صابری کی، جب ان کی فوتگی ہوئی تو اس کے بچے نے ٹی وی پر انٹرویو میں کہا کہ میں نے ابا کو کہا تھا کہ اب آپ تو 50-50 لاکھ فیس لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی دولت آ گئی ہے، اب ہم لیاقت آباد سے ڈیفینس کیوں نہ شفٹ ہو جائیں، وہاں رہیں۔ تو کہتے ہیں ابا نے کہا تھا بیٹے یہاں اگر ہمیں ایک چھینک بھی آتی ہے تو محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں ہم مر بھی جائیں گے، تڑپ بھی رہے ہوں گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ یہی المیہ حمیرہ اصغر کے ساتھ ہوا۔
اس نے کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھی، وہ اپنی ذات میں بھی رہتی تھی۔ یہ معاشرے کا ہمارا سسٹم ہے، یہی ورتاؤ ہے، سلوک ہے۔ ہم جن سے تعلق رکھیں گے، چاہے وہ عام آدمی ہو، خاص ہو، وہی ہم سے رکھے گا۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حیات ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔